بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے ایک ایسا دور جب دنیا میں ظلم بڑھ چکا تھا، لوگ اپنے اصل رب کو بھول چکے تھے، بتوں کی پوجا عام تھی، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا اور انسانیت اندھیرے میں بھٹک رہی تھی۔ ایسے وقت میں عرب کی سرزمین پر ایک ایسی عظیم ہستی تشریف لائی جن کے آنے سے انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا۔ وہ تھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی یا 12ویں شریف کے طور پر یاد کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے آخر 12 ربیع الاول کی کیا اہمیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کا حال کیسا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں کیسے اتار سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی روایت کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ربیع الاول کیا ہے؟ ربیع الاول اسلامی ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی اہم واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر مشہور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا پیر کا دن ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن تاریخ کی بات کریں تو 12 ربیع الاول ایک بہت مشہور تاریخی رائے ہے، مگر اس تاریخ پر تمام علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ تاریخی کتب میں 8، 10 اور 12 ربیع الاول جیسی مختلف تاریخیں بھی ملتی ہیں، اس لیے ویڈیو میں یہ کہنا زیادہ درست ہے۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ایک مشہور تاریخی رائے ہے۔ اس کو بالکل قطعی اور بے اختلاف تاریخ کہنا مناسب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل چکی تھی۔ خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کے آس پاس بہت سے بت رکھ دیے گئے تھے۔ قبیلوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، کبھی چھوٹی سی بات پر دشمنی نسلوں تک چلتی رہتی تھی۔ کمزور لوگوں کے حقوق کو اکثر دبا دیا جاتا تھا، لیکن اسی معاشرے میں کچھ اچھی صفات بھی موجود تھی۔ عرب کے لوگ مہمان نوازی، بہادری اور وعدہ نبھانے کے لیے بھی مشہور تھے، اور اسی معاشرے کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ بنی ہاشم کے گھرانے اور اس گھر میں ایک مبارک بچے کی ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے ہی ان سے محروم ہو چکے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر پناہ دی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنے ہی مشکل صورتوں میں پیدا ہوا، اللہ راستہ کھولنے والے میں سے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عرب کے اس زمانے میں مکہ کے خاندان اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیجتی تھیں تاکہ وہ کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پائیں اور فصیح عربی زبان سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کچھ عرصہ گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے بارے میں سیرت کے کتابوں میں کئی روایات اور واقعات ملتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ویڈیو میں وہی واقعات بیان کرنا چاہیے جو معتبر اور بھروسے مند سورس سے ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے ہی ایک خاص انداز کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کو اپنا راستہ نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری ایسی تھی کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت دار کہا کرتے تھے۔ سوچئے، جن لوگوں میں سے بہت سے لوگ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالف بن گئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے واقف تھے۔ یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی سچائی لانی ہوگی، امانت دار لانی ہوگی، اچھے اخلاق اپنانا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت اور غور و فکر فرماتے۔ پھر وہ عظیم رات آئی جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا یعنی پڑھیے۔ یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عظیم مشن شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، بتوں سے دور رہنے کی دعوت دی، سچائی، انصاف اور انسانیت کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، ظلم مت کرو، یتیم کا حق مت کھاؤ، غریب کی مدد کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، جھوٹ اور دھوکے سے بچو۔ یہ صرف ایک مذہبی پیغام نہیں تھا، یہ انسان کی پوری زندگی کے بہتر بنانے کے پیغام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کا دور۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو ہر شخص نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تانے دیے گئے، مخالفت کی گئی، سماجی دباؤ ڈالے گئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا راستہ نہیں اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حکمت سے کام لیا اور اللہ کی راہ میں اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم چھوٹی سی پریشانی آنے پر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن سیرت ہمیں سکھاتی ہے صبر رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح راستہ مت چھوڑو۔ جب مکہ کے حالات بہت مشکل ہو گئے تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔
مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مسجد نہیں بنائی بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی بنیاد بھائی چارے، انصاف اور ذمہ داری پر تھی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے، غریبوں کا خیال رکھتے، یتیموں کی مدد کی تعلیم دیتے، پڑوسیوں کے حقوق بتاتے اور اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے لیے بھی معافی اور رحمت کا راستہ دکھاتے۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے، یعنی پورے جہاں کے لیے رحمت۔ 12 ربیع الاول کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اب واپس اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کیوں منایا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ منانا مسلمانوں میں ایک بہت مشہور تاریخی رائے ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر علماء کے درمیان اختلاف بھی موجود ہے۔ کچھ علماء میلاد کی محفل اور خوشی کے اظہار کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ علماء اسے ایک مقرر سالانہ دینی جشن کے طور پر منانے سے متفق نہیں ہیں۔ اس لیے اس موضوع پر بات کرتے وقت ہمیں ایک دوسرے کو برا کہنے کے بجائے ادب، حکمت اور علم کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ایک ہی دن تک محدود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا ہے؟ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آنی چاہیے۔ ہم جھوٹ سے بچیں، ہم کسی کا حق نہ ماریں، ماں باپ کی عزت کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، کیونکہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں۔ محبت کا اصل ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ پیر کے دن کی حدیث۔ ایک بہت خوبصورت بات یہاں یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اور اسی دن آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے بارے میں ایک صحیح اور مضبوط معلومات ملتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، اسی لیے تاریخ کے معاملے میں ہمیں علماء کے اختلاف کا احترام کرنا چاہیے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام۔ آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارے اندر سچائی ہے؟ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا دل توڑنے سے بچتے ہیں؟ اگر اس سوالوں کے جواب کمزور ہیں تو ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ آئیے ویڈیو کے آخر میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔
یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے اخلاق کو بہتر فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں، 12 ربیع الاول ہمیں صرف ایک تاریخ یاد نہیں دلاتا، یہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد دلاتا ہے، اس عظیم ہستی کی یاد جنہوں نے انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے راستہ دکھایا۔ اس لیے اگر ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آئیں اس محبت کو اپنے کردار میں دکھائیں، جھوٹ چھوڑیں، برائی چھوڑیں، نماز سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، سنت سے جڑیں اور لوگوں کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی پیروی کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔